معلق تھا وہیں معلق ہو گیا، کھل گیا تھا لیکن وہیں کھڑا ہو گیا، اور 11 اور 12 اور 13 اور اب معتصم کہتا اور زور سے مار قاتلک اللہ، اور زور سے مار اللہ تجھے ہلاک کرے، اور زور سے مار۔ آخر جب سر چکرانے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی، تو احمد بن ابی داؤد آیا، نیچے اترا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول کے فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے تو میں حشر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ اور پھر گر گئے، 18 کوڑے کھا کے گر گئے، ہوش نہیں رہا، زندہ میں جا کے ہوش آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا۔ سعد میں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے۔ اچھا میرے لیے کھائے تھے؟ تو جنت کی وہ دولت جس کے بعد جنت بھی ہیچ نظر آئے گی وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو کہا میرے اللہ نے اس کے بعد فرمایا اچھا تو نے میرے لیے کوڑے کھائے تھے، میں اپنا نقاب اٹھاتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے، میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھولتا ہوں قیامت تک مجھے دیکھتا رہے۔ متوکل کے زمانہ میں انتقال ہوا، زمین تنگ پڑ گئی، دریا میں کشتیوں کے پل بنائے گئے، کشتیوں کے راہیں بنائے گئے، کشتیوں میں صفیں بنائی گئی۔ زیادہ سے زیادہ جو مبالغہ آرائی کے ساتھ قول ہے وہ 20 لاکھ کا ہے، اور ابن کثیر فرماتے ہیں محتاط اندازہ ہے 13 لاکھ انسانوں نے جنازے میں شرکت فرمائی، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ کہ اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ، تو کوئی بادشاہ بھی مرے تو اتنا نہیں اٹھتا۔ تو میرے بھائیوں اب بوجھ ہم پر ہے، ہم پر ہے۔ بازار میں سوتر کم پڑ جائے مل والوں کو پکڑا جائے گا، منڈی میں کپاس نہ بکے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا، آم نہ بکے تو ملتان کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا، کنوں بازار میں نہ پہنچے تو سرگودے کے باغبانوں کو پکڑا جائے گا، کپڑا نہ ہو تو سارے کپڑے کے مل والوں کو پکڑا جائے گا، گندم بازار سے مٹ جائے ختم ہو جائے تو زمینداروں کو پکڑا جائے گا، بازار سے علم اٹھ جائے، تقوی اٹھ جائے، توکل اٹھ جائے، دیانت اٹھ جائے، عفت اٹھ جائے، کس کو پکڑا جائے گا؟ زمینداروں کو پکڑیں گے یا خیر المدارس والوں کو پکڑیں گے، یا بنوری ٹاؤن والوں کو پکڑیں گے، یا رامنڈ والوں کو پکڑیں گے؟ کہ تقوی بازار میں نہیں مل رہا، دیانت بازار سے اٹھ گئی ہے، ترازو کا صحیح تلنا بازار سے اٹھ گیا ہے۔ تو یہ الزام ہم پر آتا ہے، یہ مشقت ہم پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے مانگ لیں یا اللہ تو ہم پر فیضان فرما دے، تو ہمیں قبول فرما لے۔ یہ علم ایسی دولت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہو کر بھی کہہ رہے ہیں او امضی حقبا، میری ساری زندگی بھی گزر گئی تو میں اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے بندو، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ دے دیا، کیا کچھ دے دیا۔ ما اوحا، یہ خبر ہمیں سنائی، پھر اپنے نبی سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اتنا ملنے کے بعد بھی کہا گیا مانگو مجھے دیا جائے، مانگو مجھے دیا جائے۔ میرے بھائیو مفتی صاحب تو راحت پا گئے، دنیا کے دکھوں سے نجات پا گئے۔ اور تمہیں بتاؤں ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علماء شریک ہو سکیں گے اور نہیں، اس میں اللہ ان پر قرآن کے علوم کا فیضان فرمائے گا، اور ایک ایک لفظ میں سمندر نہیں آفاق کھلیں گے، ایک ایک لفظ میں، چونکہ کلام اللہ ہے، لامتناہی معانی اور مفاہیم ہیں، لامتناہی علوم پر یہ مشتمل ہے، تو اس کے حقائق ایک ایک لفظ کے اللہ ان پر کھولے گا۔ تو جب اس پر وہ آپس میں بات چیت کریں گے، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانا یاد رہے گا، نہ مشروب یاد رہیں گے، وہ اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے۔
تو وہ تو وہاں پہنچا دیے گئے ہوں گے. ہاں پیچھے 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 آنے والوں کا مسئلہ ہے.